گورنمنٹ کالج خانیوال میں میری سلیکشن ہوئی تھی۔ 2004 سے لے کر اب تک 2022 تک الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی آپ کی جو خدمات میرے سننے میں آئیں، میرے دیکھنے میں آئیں، اس پر پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے، اور آپ سے استدعا ہے کہ آپ لوگ اس کو خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلاتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکھی ایجوکیشن پوائنٹ، میں آپ کا میزبان حافظ عبدالاحد۔ آج کے سکسیسفل پرسنز انٹرویو سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد ندیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ سے جو ہمارے چینل پر لوگ موجود ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ایز اے لیکچرر سلیکٹ ہوئے خانیوال میں، اس کے بعد 2004 میں پنجاب یونیورسٹی میں سلیکٹ ہوئے، اور ماشاءاللہ اب تک یہ پنجاب یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے جو ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، اس سے استفادہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے ایک مدرسہ سے سٹارٹ ہونے والا یہ سفر جو کہ پنجاب یونیورسٹی تک پہنچا ہے، اس کے شارٹلی سا ایک بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ سفر جو ہے یہ خاندانی ایک پس منظر سے شروع ہوا ہے، جس میں باقاعدہ تو کوئی مدرسے کی تعلیم نہیں ہے جی، البتہ ایک خاندانی سسٹم تھا، ملتان سے شروع ہوا، اور میرا جو پہلا ادارہ جس میں میں نے باقاعدہ داخلہ لیا وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے۔ تو 1992 میں نے ایم اے کے لیے داخلہ لیا تھا، 1994 میں ایم اے مکمل کیا، پھر وہیں سے میں نے ایم فل کیا، اور پھر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے 2007 میں میرا پی ایچ ڈی مکمل ہوا۔ تو 2004 میں اسی پی ایچ ڈی کے دوران میں ہی میں یہاں پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا۔ 1999 میں ایم فل کر چکا تھا، پی ایچ ڈی میں بھی داخلہ لے رہا تھا، اور اس زمانے میں گورنمنٹ کالج خانیوال میں میری سلیکشن ہوئی تھی۔ تو 2004 میں جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو میری پی ایچ ڈی چل رہی تھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے۔ تو اس کے بعد 2007 میں الحمدللہ پی ایچ ڈی مکمل ہوئی، اور 2004 سے لے کر اب تک 2022 تک الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی شعبہ عربی میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ کچھ تدریسی کام ہیں، کچھ تحقیقی کام ہیں، اس کے علاوہ طلباء کی جو سپرویژن ہے اور مشاورت ہوتی ہے ان کے کیریئر کے حوالے سے، تو اس پر یہ ذمہ داریاں ہیں جو انجام دینے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی یا کسی بھی یونیورسٹی میں لیکچرشپ حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے؟ کیا ویکنسیز آنے کے بعد 2-3 مہینوں میں تیاری کی جا سکتی ہے، یا ایک ترتیب سے یہ پروسیس ہوتا ہے جس پہ تیاری کی جائے؟ دیکھیں، استاد بننا یہ ویسے تو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، ایک بندہ طبعاً استاد ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک کمپٹیشن کا معاملہ ہے، امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات سے گزار کر پھر ایک بندے کو کسی مقام پر فائز کیا جاتا ہے، چاہے کالج کی لیکچرشپ ہو چاہے یونیورسٹی کی لیکچرشپ ہو۔ دونوں میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ جس شعبے کی لیکچرشپ میں جانا چاہ رہے ہیں اس شعبے کے جو بنیادی معارف ہیں ان سے آپ کی اچھی شناسائی ہونی چاہیے، ان میں سے کسی ایک شعبے میں آپ کو دسترس بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں جب آپ ماسٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سے آپ کو یہ محنت شروع کر دینی چاہیے۔ البتہ جب یہ اعلان ہوتے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کچھ سیٹس کے حوالے سے، اس وقت تمام طلباء اس ریس میں آ جاتے ہیں، تو زیادہ تر کامیابی کا جو چانس ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی کا بیک گراؤنڈ بہتر ہوتا ہے اس فیلڈ میں۔ اس کے بعد وہ لوگ جب تیاری کرنے لگتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ یہ کوئی نیلام گھر نہیں ہوتا۔ یہ جو امتحانات ہوتے ہیں یہ تو قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ قابلیت بھی 2 حوالوں سے آپ ذہن میں رکھیے، ایک تو علمی قابلیت اس فیلڈ میں،
دوسرا کیونکہ آپ کو استاد سلیکٹ کرنے لگے ہیں تو استاد کے لیے ایک خاص طبیعت چاہیے. بات کو آپ جو کر رہے ہیں طالب علم کو کیا آپ وہ سمجھا سکتے ہیں؟ جو آپ کو معلوم ہے کیا وہ طالب علم کو سمجھا بھی سکتے ہیں؟ جی. یہ ایک مالکہ ہے، یہ ایک صلاحیت ہے. ضروری نہیں کہ ہر طالب علم جو بہت دسترس رکھتا ہو کسی شعبہ علم میں اور وہ بات کو اچھے انداز سے سمجھا بھی سکتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ایک اچھے استاد کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا استاد کی سلیکشن میں یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی کمیونیکیشن بھی اور ساتھ ہی اس کی قابلیت بھی. جی سر، ایسے لوگ جو 2-3 بار ٹیسٹ دے چکے ہیں، پاس کر چکے ہیں، انٹرویو دے چکے ہیں، سر انٹرویو میں رہ جانا، ناکام ہو جانا، ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مطلوبہ چیزیں ہیں جو ان سے پوچھی جا رہی ہیں جی. اور وہ بنیادی باتیں ہیں وہ ان سے ناواقف ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ واقف بھی ہوں تو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کا جو نالج ہے وہ سطحی ہے، اس میں ان کی گہرائی نہیں ہے. یہ جسٹ ایک یاد کر کے بات آ گئے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. تو ایک سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ بڑے جلدی سے جواب دے دیتا ہے لیکن اسی پر جب ایک اور سوال آتا ہے تو وہ وہیں اس کی ہوا نکل جاتی ہے. جی. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ باپ کو جو محنت کرنی چاہیے وہ ماں سوال جواب یاد کرنے پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کنسیپٹ کو سمجھنے پہ ہونی چاہیے. اس کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے بنیادی باتوں کے حوالے سے. سر جو مایوسی ہوتی ہے 1 یا 2 بار فیل ہونے سے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا 1 یا 2 بار فیل ہو جانے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. دنیا میں یہ جو زندگی ہے یہ ایک تسلسل کا نام ہے اور محنت کا نام ہے. جو لوگ محنت مسلسل کرتے ہیں اور جس شعبے کو اپناتے ہیں اس میں خلوص کے ساتھ چلتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے. اور یاد رکھیں کہ کسی ایک امتحان میں ناکام ہونا زندگی میں ناکام ہونا نہیں ہوتا. زندگی میں ناکام تو وہ شخص ہے جو حوصلہ ہار بیٹھا. حوصلہ کبھی نہیں ہارنا چاہیے. آپ لیکچرشپ میں رہ بھی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکچرر بننا کوئی زندگی کا کوئی واحد ایک کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے. زندگی کے کئی اور راستے ہیں جن پر چل کے آپ بہت بہتر کام کر سکتے ہیں اور اساتذہ سے بھی بہت آگے نکل سکتے ہیں. سر عربی کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے. جو درس نظامی والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو ایم اے عربی والے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے، اور جو ایم اے اسلام یا ایم اے عربک والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ درس نظامی والوں نے 8 سے 9 سال تک پڑھا ہے تو انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ زیادہ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. دونوں ہی ایک طرح کی سوچ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جزوی طور پر دونوں ٹھیک ہیں. جی. اس لحاظ سے کہ جو مدارس والے ہیں عام طور پر عربی کے حوالے سے وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. وہ راسخ، ان کے اندر قواعد کا علم اچھا خاصا ہوتا ہے. عربی قواعد، عربی بلاغت اور ان علوم سے وہ باقاعدہ ان سے ہو کر آتے ہیں. یہ چیزیں انہیں اچھی شناسائی ہوتی ہے، بلکہ اچھا انہیں اس کے بارے میں نالج ہوتا ہے. جی. لیکن جو جدید چیزیں ہیں مثلا تاریخ ادب عربی، جدید دور کی جو تاریخ ادب عربی ہے اور اسی طرح لنگوسٹکس ہے اور جدید رجحانات ہیں ادب میں اور لغت میں، اس سے وہ لوگ واقف نہیں ہوتے. تو یہاں ان کا یہ ایک ویک پوائنٹ ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کو کور کریں. اور جو ہمارے عام طور پہ یونیورسٹیوں میں آتے ہیں انہوں نے کیونکہ پہلے عربی کوئی خاص پڑھی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ بی اے میں آپشنل یا الیکٹیو سبجیکٹ رکھا ہوتا ہے، اس کے بعد اچانک ایم اے عربی میں آ جاتے ہیں جس میں مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں. تو ان کے لیے پاس ایم اے عربی وہ پاس تو چل کر لیتے ہیں، گو تھرو تو ان کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ علوم جو ہیں وہ ان کے اندر راسخ نہیں ہوتے، وہ ان میں کمزور رہ جاتے ہیں. تو ایم اے کے دوران اور ایم اے کے بعد ہمارے طلباء کو چاہیے کہ وہ ان علوم سے وابستہ رہیں اور ان کو اپنے اندر راسخ کریں. سر کینڈیڈیٹس سے ہٹ کے کویشچن ہے کہ کیا یہ سلیبس ایک جیسا نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسی کوشش کی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیے، حکومت پاکستان نے یکساں نصاب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو 6 سے لے کر 12ویں تک مرحلہ وار جاری ہے. آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. البتہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اصولی طور پر خود مختار ہوتی ہیں. جی. ان کا ایک اپنا نصاب ہوتا ہے، ہر یونیورسٹیز میں کچھ مختلف نصاب رکھتی ہے.
لیکن اتنا ضرور ہے کہ نصاب بشک کچھ ہو، جو بنیادی علوم ہیں جو پڑھائے جانے ہیں وہ بشک کتاب اور پڑھاتے ہیں، لیکن اس علم میں تو کم از کم رسوخ ہونا چاہیے، مین کنٹینٹس میں تو رسوخ ہونا چاہیے. مطلب بلاغت ہے تو طالب علم بشک کوئی اور کتاب پڑھ لے، ایک یونیورسٹی اور پڑھائے، مدارس اور پڑھائیں، پنجاب یونیورسٹی اور پڑھائے، لیکن بنیادی طور پر علم بلاغت ہے، علوم البلاغت ہے، علم المعانی ہے، علم البدیع ہے، علم البیان ہے، تو اس میں طالب علم کو راسخ ہونا چاہیے، اس کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی بھی کتاب پڑھا دیں، اگر اس کے کنسیپٹس کلیئر ہیں تو وہ اس کے لیے کوئی امتحان مشکل نہیں ہے. جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر کنٹینٹ ایک ہو جائے، آؤٹ لائن ایک ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر یونیورسٹیز کی آؤٹ لائن تو ہمیں کچھ چیزیں نہیں ملتی، لیکن ہم پنجاب یونیورسٹی کا دیکھتے ہیں تو تقریباً آؤٹ لائن میں ساری چیزیں کورڈ ہوتی ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کا بھی کہنا ہے تو ہم نے بھی دیکھا ہے. سر ایک اور بڑی کنفیوژن، بڑے لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ پاکستان میں عربی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لوگ اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی یا دیگر شعبوں میں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ادھر بھیجنا نہیں چاہتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک ہے لوگوں کا تصور اور ایک ہے حقیقی دنیا. تصور میں تو ہم تو فوری منافع کے طلبگار رہتے ہیں من حیث القوم. اس کے علاوہ عام انسان بھی فوری منافع کا طلبگار رہتا ہے. تو فوری منافع والوں کو تو عربی میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے اس نے کبھی بھی زندگی کے میدان میں اپنے طالب کو، اپنے طلبگار کو مایوس نہیں کیا. بے شک عربی زبان کی جنہوں نے خدمت کے لیے، عربی زبان کی خدمت کے لیے جو لوگ کمر بستہ ہوئے، ان کو عربی نے بہت دیا ہے، بہت نوازا ہے. اس میں آپ کو میں بڑے بڑے نام بتا سکتا ہوں، لیکن اس مختصر محفل میں یقینی بات ہے ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی. تو عربی زبان کا سکوپ جی کبھی ختم نہیں ہوا، ہمیشہ ایسے ڈراوے دیے گئے، لیکن بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان دوبارہ کبھی ایسے نظر آتی ہے کہ کچھ سبجیکٹ کے طور پہ تنزل کا شکار ہو رہی ہے، لیکن پھر اچانک حالات ایسے آتے ہیں کہ پھر ترقی کا رستہ اختیار کرتی ہے. جب ایک بندہ عربی پڑھتا ہے گویا وہ ایک ایسی زبان کو پڑھنے لگا ہے جو زبان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 150 سال پہلے کا ادب رکھتی ہے. یعنی اس زمانے سے وہ ایک ادبی زبان ہے. شروع کب ہوئی؟ حضرت آدم سے ہوئی، حضرت اسماعیل سے ہوئی، حضرت جناب عدنان سے ہوئی، یا کچھ بعد سے. اس کے بارے میں تو ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گی. تو ایسی زبان سے وابستگی جس نے قیامت تک رہنا ہے، کس طرح ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اسکوپ کم ہو؟ وہ تو ہمیشہ زندہ رہے گی. اور باقی دیگر جو زبانیں ہیں ان کے بارے میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں. گارنٹی کیا، بلکہ ان کے بارے میں یقین ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جانا ہے، بدل جانا ہے. سر ایک یہ ہے کہ جو لوگ ایم اے کر کے آئے ہیں وہ زیادہ تر مدارس سے بھی نہیں ان کا تعلق ہوتا ہے، حفظ نہیں کیا ہوتا، تو سر تلفظ کا بہت ایشو آتا ہے. اور انٹرویو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تلفظ کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل جی، تلفظ کی تو اہمیت ہے. کسی بھی بولنے والے کے جو تلفظ ہوتا ہے وہ اس کی علمیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو تلفظ آپ جو لفظ ادا کر رہے ہوں وہ آپ کا درست ہونا چاہیے. یہ تو بہت ضروری چیز ہے. سر درست کرنے کا کوئی درست کا میتھڈ دیکھیں، چیزیں جو ہیں وہ کتابوں سے زیادہ اساتذہ سے سیکھی جاتی ہیں، بے شک صحبت سے سیکھی جاتی ہیں. تو اس میں آپ کا علماء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کا علماء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اچھا ریلیشن ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، کیونکہ جو کہ آج کل یہ چیز نہیں ملتی. ہم آتے ہیں کلاسز لیتے ہیں اور اٹھ کے فوراً گھر چلے جاتے ہیں، باغیچوں باغوں میں کھڑے ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. تو میں آپ کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا چینل ہے ڈاکٹر عبدالماجد کے نام سے، آپ وہ سن کے اپنا تلفظ اچھا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تفاسیر وہاں پہ پیش کی ہیں، تو آپ سب لوگ ضرور وزٹ کریے گا. سر لاسٹ پہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. سر صوفی ایجوکیشن پوائنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی جو خدمات میرے سننے میں آئیں، میرے دیکھنے میں آئیں، اس پر پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے، اور آپ سے استدعا ہے کہ آپ لوگ اس کو خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلاتے رہیں. شکریہ سر. میں بھی تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.